ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صبر کہتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ، جو چیز ناگوار ہو اس پر نفس کو جمائے رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ بعض چیزیں انسان کی طبیعت کے موافق ہوتی ہیں، بعض چیزیں انسان کی طبیعت کے مخالف ہوتی ہیں۔ جو چیزیں طبیعت کے مخالف ہوں اس پر انسان صبر کرتا رہے کہ نعمتوں کو لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مصائب کو لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جب مصائب اللہ ہی کی طرف سے آ رہے ہیں انسان پہ، تو انسان کا کام یہ ہے کہ آنے والی مصیبتوں پر آدمی صبر کرے، آپے سے باہر نہیں ہونا، قابو سے باہر نہیں ہونا، اور آہوزاری کر رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں، مجھ پہ یہ حالات آئے، مجھ پہ یہ حالات آئے، میرے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، کسی کے کچھ کہنے سے، کسی کے کچھ بولنے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ آپ کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ دعا کا سہارا لیتے رہنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے ہوئے رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، جب ہمارے ایماندار بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے آنے پر ہمارے ایماندار بندے یہ کہتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ایک دعا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ کس کی ملکیت میں ہیں؟ اللہ ہی کے قبضے میں ہے نا۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضے میں، کوئی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کے قبضے میں۔ جب مصیبت آ جائے تو آدمی اس وقت یہ دعا پڑھے، انا للہ، بے شک ہم سب اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے آدمی کو، اور یہ ایسی دعا ہے، مفسرین نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو صرف امت محمدیہ کو عطا فرمایا، کسی اور امت کو یہ دعا عطا نہیں فرمائی۔ اتنی اہم یہ دعا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی، جب مصیبت آتی ہے تو ہم دعا کا اہتمام نہیں کرتے، شور مچاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، اور تبصرہ کرنے لگتے ہیں، اور ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو کیا ہے، آدمی اس کے نتیجے میں دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ اللہ کی لسٹ میں مسلمان نہیں رہتا۔ تو جب بھی کوئی مصیبت پیش آ جائے، مصیبت کے آنے پر آدمی یہ کہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ خاتون ایک قبر کے پاس موجود تھی، واویلا کر رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندی، اللہ کے عذاب سے ڈر، صبر کر، کیوں شور مچا رہی ہے، واویلا کر رہی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے نا، وہ تکلیف اگر آپ کو پہنچی تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا، اس وقت آپ کو پتہ چلتا۔ چونکہ وہ عورت اللہ کے نبی کو نہیں جانتی تھی۔ اللہ کے نبی سنے، چلے گئے۔ لوگوں نے فرمایا کہ تو جانتی بھی ہے، یہ جو جانے والے کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ یہ سنی تو بڑی پریشان ہو گئی، بدحواس ہو گئی، بڑی فکر مند ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے در اقدس میں حاضر ہو گئی اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی،
میں بڑی شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، اور میں قبر کے پاس رو رہی تھی، واویلا کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندی اللہ سے ڈر، صبر کر۔ تو میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کی شان میں نے کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے، اللہ کے نبی اب میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، اب میں صبر کر لیتی ہوں، جو کچھ مصیبت مجھے پہنچی ہے اب میں کیا کر لیتی ہوں؟ صبر کر لیتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، ارے اللہ کے بندی صبر تو اسی وقت ہوتا ہے جب مصیبت پیش آتی ہے، ابتدائی مرحلے کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ آدمی جب مصیبت آتی ہے اس وقت صبر نہیں کرتا، واویلا کرتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، بہت کچھ کرنے لگتا ہے۔ ایک دن ہو جاتے ہیں، 2 دن ہو جاتے ہیں، 1 مہینہ ہو جاتے ہیں، ارے بس بھائی اللہ کی مرضی، اب میں صبر کر لیتا ہوں۔ یہ صبر نہیں۔ جب حادثہ پیش آ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، اسی وقت آدمی کیا کرے؟ صبر کرے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ اعتقاد آدمی کا مضبوط رہے ہمیشہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں بہت ہی خوشی کی حالت میں تشریف لائے، ان کے چہرہ کھل اٹھا تھا، تو میں پوچھنے لگی میں اپنے شوہر محترم سے، آخر کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ کھل اٹھا ہے، آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہے؟ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر یہاں آیا ہوں، گھر میں آیا ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت کے پہنچنے پر جب آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس وقت جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس پر مجھے اجر عطا فرما دے، ثواب عطا فرما دے، اور اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرما دے۔ یہ دعا ہے، یہ دعا اور یہ حدیث میں اللہ کے نبی سے سن کے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر محترم نے حدیث سنائی تو میں وہ حدیث یاد کر لی۔ اس کے بعد ہوا ایسا کہ دیکھیے اللہ کا کرنا کیسا ہوا، کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر محترم کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کے بعد عدت کی ایام وہ گزاری، عدت مکمل ہو گئی، ہونے کے بعد اب وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا، میرے شوہر سے بہتر کون مجھے مل سکتا ہے اس دنیا میں؟ میرا شوہر تو بڑا با اخلاق تھا، اچھے اخلاق والا تھا، اچھی صفات والا تھا، میری دیکھ بھال کرنے والا تھا، اس سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے؟ ان کے دل میں یہ خیال آیا۔ تو ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی۔ دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ ام سلمہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی، اللہ کے نبی میرے گھر پہ تشریف لائے۔ فوراً گھر میں گئی اور اچھا سا جو بھی بچھانے کا ہو سکتا ہے وہاں انتظام کر دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اندر تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ام سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو میں خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ میں دنیا کی کتنی خوش قسمت عورت ہوں کہ اللہ کے نبی خود تشریف لائے اور لا کے فرمانے لگے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی میں ذرا باغیرت عورت ہوں اور آپ کی طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات پیش آ جائے گی مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ کام اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا نہ بن جائے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی اے اللہ کے نبی میں بڑی عمر کی عورت ہوں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ میں بچے والی ہوں، بال بچے ہیں میرے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ باتیں سن کر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ تم جو کہہ رہی ہو کہ میں باغیرت عورت ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیجا غیرت کو دور کر دے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ میں بال بچے والی ہوں، میں بھی تو بال بچے والا ہوں، میرے بھی تو بچے ہیں۔ اس کے بعد ام سلمہ یہ بھی فرمائی تھی کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی عمر والا آدمی ہوں، میں بھی عمر والا آدمی ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تینوں باتیں ارشاد فرمائے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے نکاح فرمایا۔ یہ اس دعا کی برکت کا نتیجہ ہے۔ کون سی دعا؟ جو انہوں نے مصیبت کے وقت پڑھی تھی، وہ دعا یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ اس وقت جو مصیبت مجھے پیش آئی ہے اس پر مجھے اجر عطا فرما دے اور اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرما دے۔ دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو کیا ہے اپنی بیوی بنائے۔ یہ کتنی خوش نصیب خاتون ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ بہترین اس دعا کے اندر بڑی برکت ہے، غیر معمولی برکت ہے۔ ہر آدمی اس کو یاد کرے، جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے تو سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ اس وقت جو مصیبت مجھے پیش آئی ہے اس پر مجھے اجر عطا فرما دے، اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرمائے۔